اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 81 کمپیوٹر فرسٹ ایئر، آپ اپنی بک کے مطابق دیکھ لیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایکسپلین ڈفرینٹ کمپوننٹ آف اے کمپیوٹر۔ نیٹورک کے مختلف اجزاء کی وضاحت کریں۔ ڈفرینٹ کمپوننٹ آف نیٹورک آر ایز فالو۔ نیٹورک کے مختلف اجزاء درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے کمیونیکیشن میڈیم۔ کمیونیکیشن میڈیم از یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون کمپیوٹر ٹو another کمپیوٹر۔ کمیونیکیشن میڈیا کا استعمال ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لو کاسٹ لینز آر کنیکٹڈ ود ٹوسٹڈ وائر پیئر۔ اس میں کہتے ہیں کہ کم لاگت والی لین بٹی ہوئی تار کے ساتھ جڑی ہوتے ہیں۔ مینی لینز یوز کویکسل اور فائبر آپٹکس کیبل۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سی لین جو ہوتی ہیں وہ فائبر آپٹک کیبل کا استعمال کرتے ہیں۔ دیز کیبل آر ایکسپینسو بٹ پرووائڈ فاسٹر کمیونیکیشن۔ یہ کیبلز مہنگی تو ہوتی ہیں لیکن تیز مواصلات فراہم کرتی ہیں۔ سم لینز یوز وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیم۔ کچھ لینز وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیم بھی فراہم کرتی ہیں۔ اٹ یوز انفرا اور ریڈیو ویو ٹو کنیکٹ کمپیوٹر۔ یہ کمپیوٹر کو جوڑنے کے لیے انفراریڈ یا ریڈیو ویو لہروں کا استعمال کرتے ہیں۔ وائرلیس نیٹورک آر ایزلی ٹو سٹیپ اپ اینڈ مینٹین۔ وائرلیس نیٹورک سٹیپ اپ اور برقرار رکھنا آسان ہے۔ وائرلیس جو کنیکشن ہے انہیں استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ however they have low transmission rate and limited distance between two communication device۔ تاہم انہیں کی ترسل کی بینی محدود حد تک رکھا جاتا ہے اور دو مواصلاتی آلات کے درمیان محدود فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ٹرانسمیشن جو ریٹ ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، انہیں محدود حد تک رکھا جاتا ہے۔ NIC stand for Network Interface Card۔ NIC stand for it is also known as LAN adapter۔ اسے LAN adapter کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ It is used to connect a computer to a network۔ یہ کمپیوٹر نیٹورک سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ It is a circuit board installed on the motherboard۔ یہ مدر بورڈ پر نصب ایک سرکٹ بورڈ ہے۔ It nowadays most computer system have a network circuit card built into the motherboard۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آج کل زیادہ تر کمپیوٹر سسٹم میں مدر بورڈ میں ایک نیٹورک کارڈ ہوتا ہے۔ Each computer on the network must have a network card۔ نیٹورک پر ہر کمپیوٹر کے پاس نیٹورک کارڈ ہونا ضروری ہے۔ Different types of network card are available۔ نیٹورک کارڈ کی مختلف اقسام دستیاب ہیں۔ وائرلیس نیٹورک کارڈ ہیو این اینٹینا دا سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرلیس نیٹورک کارڈ میں ایک اینٹینا ہوتا ہے جو ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرتا ہے۔ انہوں نے یہ دکھائے گئے نیٹورک کارڈ کس طرح ہوتے ہیں، یہ تین قسم کے انہوں نے دکھائے ہیں۔ اس کے بعد ہے برج۔ A network bridge can be used in computer network to interconnect two LANs and to separate network segment۔ کمپیوٹر نیٹورک میں دو لین کو آپس میں جوڑنے اور نیٹورک کے حصوں کو الگ کرنے کے لیے ایک نیٹورک برج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ A segment is a section of a network۔ یہ نیٹورک کا ایک حصہ ہے۔ When a bridge receive a signal۔ جب برج کے پاس سگنل ملتا ہے۔ It terminate the segment when the signal should be sent۔ تو یہ اس حصے کا تعین کرتا ہے۔ It read the address of sending and receiving computer۔ جہاں سگنل بھیجا جاتا ہے
یہ کمپیوٹر بھیجنے اور وصول کرنے کا پتہ پڑتا ہے. The bridge does not pass the signal to the other segment if sending and receiving computer are both in the same segment. برج جو ہے نہیں گزرتا دوسرے سیگمنٹ کو سگنل اگر کمپیوٹر بھیجنے اور وصول کرنے دونوں ایک ہی سیگمنٹ میں نہ ہو. اگر کوئی کمپیوٹر الگ سیگمنٹ سے ہے تو دوسرا اور سیگمنٹ سے تو وہ کیا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کریں گے. ان کو ایک ہی سیگمنٹ میں ہونا ضروری ہے. اٹ ریڈیوس نیٹورک ٹریفک اینڈ انکریز نیٹورک پرفارمنس. یہ نیٹورک ٹریفک کو کم کرتے ہیں اور نیٹورک کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں. اس کے بعد ہے راؤٹر. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. Router is a communication device that connect multiple networks using similar or different protocol. راؤٹر ایک مواصلاتی آلہ ہے جو ایک جیسے یا مختلف پروٹوکول کا استعمال کرتا ہے نیٹورک کو جوڑتا ہے. It manage the best route between any two communication network. یہ کسی بھی دو مواصلاتی نیٹورک کے درمیان بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے. Router are used when several networks are connected together. روٹر اس استعمال ہوتے ہیں جب کئی نیٹورک ایک ساتھ جوڑتے ہیں. A router can be used a network of any size. روٹر کسی بھی سائز کے نیٹورک پر استعمال کیا جا سکتا ہے. It can connect network of different countries. یہ مختلف ممالک کے نیٹورک کو جوڑ سکتا ہے. They transmit data in less time. یہ کم وقت میں ڈیٹا کو منتقل کرتا ہے. The router is an intelligent device. روٹر ایک ذہین آلہ ہے. It use algorithm to find out the best path of transfer data of a network. یہ نیٹورک میں ڈیٹا کی منتقلی کا بہترین راستہ تلاش کرنے کے لیے الگورتھم کا استعمال کرتا ہے. اس کے بعد ہے گیٹ وے. گیٹ وے is a device that connect two or more network with different type of protocol. گیٹ وے ایک ایسا آلہ ہے جو دو یا زیادہ نیٹورک کو مختلف قسم کے پروٹوکول کے ساتھ جوڑتا ہے. Two different type of network require a gateway to communicate with each other. دو مختلف قسم کے نیٹورک کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گیٹ وے کی ضرورت ہوتی ہے. It receive data from one network and convert it according to protocol to other network. یہ نیٹورک سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے اور اسے دوسرے نیٹورک کے پروٹوکول کے مطابق تبدیل کر دیتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر دا کمپیوٹر آن اے لین require gateway to access the internet. مثال کے طور پر لین پر موجود کمپیوٹر کو انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے گیٹ وے کی ضرورت ہو سکتی ہے. ہماری لین مکمل ہو چکی ہے تقریباً. اب ہم نے پڑھنی ہے وین. وین کیا ہے؟ What is WAN? Where is WAN used? WAN stand for Wide Area Network. WAN کا مطلب ہے Wide Area Network. This type of network cover a large area. اس قسم کا نیٹورک بڑے علاقے پر محیط ہوتا ہے. It connect computer and other device in different cities and countries. یہ مختلف شہروں اور ملکوں میں کمپیوٹر اور دیگر آلات کو جوڑتا ہے. WAN usually consist of several LANs connect together. WAN عام طور پر ایک ساتھ جڑے ہوئے کئی لین پر مشتمل ہوتا ہے. The computer in WAN are often connected through telephone line. WAN میں کمپیوٹر اکثر ٹیلی فون لائن کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں. They can also be connected through leased lines or satellites. یہ لائنز سیٹلائٹ کے ذریعے بھی جڑے ہو سکتے ہیں. The transmission rate of WAN is typically from 56 kbps to 50 mbps. WAN کے ترسل کی شرح عام طور پر 56 kbps سے 50 mbps تک ہوتی ہے. WAN is expensive. WAN expensive than LAN سے. It is not as fast as LAN. یہ LAN کی طرح تیز نہیں ہے. The internet is the largest WAN in the world. انٹرنیٹ کا استعمال WAN میں بڑا ہے.
the maintenance, the mainframe and macro mini computer used in WAN are designed to the accessed by transmission. WAN سے استعمال ہونے والا مین فریم اینڈ منی کمپیوٹر کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے رسائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. A personal computer must appear as a terminal to communicate with large computer in WAN. وین میں بڑے کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک ذاتی کمپیوٹر کو ٹرمینل کے طور پر ظاہر ہونا چاہیے. ٹرمینل emulate software is used to allow a personal computer to appear as a terminal. اس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹرمینل emulate سافٹ ویئر کا استعمال کرتے کمپیوٹر کو ٹرمینل کے طور پر ظاہر کرنے کی اجازت دینے کے لیے کیا جاتا ہے. In this way, the personal computer can connect to a large computer. اس طرح پرسنل کمپیوٹر کسی بڑے کمپیوٹر سے جوڑے جا سکتا ہے. The large computer is known as a host computer. بڑے کمپیوٹر کو ہوسٹ کمپیوٹر کہا جاتا ہے. The personal computer attached to host computer can upload and download data. ہوسٹ کمپیوٹر سے منسلک ایک ذاتی کمپیوٹر ڈیٹا اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. The transfer of data from personal computer to host computer is known as uploading. ذاتی کمپیوٹر سے ہوسٹ کمپیوٹر میں ڈیٹا کی منتقلی کو اپلوڈ کہا جاتا ہے. The transfer of data from host computer to personal computer is known as download. ہوسٹ کمپیوٹر سے پرسنل کمپیوٹر میں ڈیٹا کی منتقلی کو ڈاؤن لوڈ کہا جاتا ہے. فائل ٹرانسفر سافٹ ویئر از یوزڈ ٹو ڈو اپلوڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ ڈیٹا. فائل ٹرانسفر سافٹ ویئر اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایگزامپل مثال کے طور پر دا نیٹورک کنیکٹنگ دا ATM آف اے بینک لوکیٹ ان ڈفرینٹ سٹیز. مختلف شہروں میں واقع بینک کے لیے ATM کے جوڑنے والا نیٹورک. دا نیٹورک کنیکٹنگ نادرا آفس ان ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان. پاکستان کے مختلف شہروں میں نادرا کے دفاتر کو جوڑنے والا نیٹورک. انٹرنیٹ کنیکٹ ملینز آف یوزر آل اوور دا ورلڈ ٹو شیئر انفارمیشن. انٹرنیٹ معلومات کا اشتراک کرنے کے لیے پوری دنیا کے لاکھوں صارفین کو جوڑتا ہے. آج تک اتنی تک ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.